اچھا جی، کل ایک ٹی وی شو کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ حسن عسکری صاحب شریک تھے اور ساتھ میں سلمان غنی صاحب شریک تھے، اور دونوں ہی بڑے ہی پائیدار قسم کے صحافی ہیں اور بڑا عرصہ انہوں نے گزارا ہے صحافت کے اندر، اور دونوں ہی 60+ ہیں دونوں صحافی۔ تو حسن عسکری صاحب اس حوالے سے گنڈا پور کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ گنڈا پور کا جو استعفیٰ ہے وہ گورنر کسی بھی صورت روک نہیں سکتا۔ گنڈا پور کا استعفیٰ جب انہوں نے لکھا تو وہ سمجھ لے منظور ہو گیا، قانونی طریقے سے ان کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے گورنر کی، لیکن پھر بھی گورنر کو چاہیے کہ وہ سگنیچر کر دیں اور اس کام کو وائنڈ اپ کریں۔ لیکن سلمان غنی صاحب کیونکہ نون لیگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو وہ اسی طرح سے ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑتی رہیں اور وہ مسلسل کوشش یہ کر رہے تھے کہ وہ گورنر کی بیک کریں، کیونکہ ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نون لیگ کی آپس میں گٹھ جوڑ ہے، تو وہ گورنر کی بیک کر رہے تھے اور گنڈا پور کے اگینسٹ ہی وہ بات کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں اصل مدعا یہ ہے بات کرنے کا اس حوالے سے کہ ہمارے جتنے بھی جید صحافی ہیں، جتنے بھی سینئر صحافی ہیں، چاہے سلمان غنی صاحب ہوں، حسن عسکری صاحب ہوں، حامد میر صاحب ہوں، دیگر جتنے بھی ہمارے صحافی حضرات ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کسی بھی پارٹی کی سائڈ نہ لیں، بلکہ ملکی حالات کو اوورال ڈسکس کیا کریں، اوورال ملکی حالات کے بارے میں بات کیا کریں، اور حکمرانوں کو صحیح ایک لائن ڈرا کر کے دیں، لائن بتائیں کہ اس لائن پہ آپ لوگوں نے چلنا ہے، پھر ملک ترقی کرے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے سینئر صحافی جو 60+ بھی ہیں، 65 کی ایج بھی ہے، 70+ بھی ہو گئے ہیں کئی، تو ان کا جو کوشش یہ ہے کہ کوئی پیپل پارٹی کے ساتھ ہے، تو کوئی نون لیگ کے ساتھ ہے، تو کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو کوئی کسی پارٹی کے ساتھ ہے، وہ اسی کا بیانی لے کے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان تمام صحافی حضرات کو مل کے کوئی ایسا لاء عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جو بھی گورنمنٹ ہو اس کو ساری صورتحال واضح کرنی چاہیے، اس کو مہنگائی کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ایجوکیشن کا جو سسٹم برا ہے، یا اس وقت ہیلتھ کی جو کنڈیشن ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب صحافی اگر ایک بالکل کلیئر ہو کے اور کسی بھی پارٹی کی سپورٹ نہ کرتے ہوئے بالکل اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کرتے ہوئے جب وہ بات کرے گا، تو پھر اس کی بات کی ویلیو بھی ہوگی، اس کی بات بھی سنی جائے گی۔ اب یہ جو ہمارے سینئر صحافی ہیں جنہوں نے بڑا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے پاکستان کی سیاست کو، انہوں نے دیکھا ہے پاکستان کی مکمل، انہوں نے حالات کو دیکھا ہوا ہے، تو انہیں تو یہ چاہیے کہ وہ جو نیچے لوگ اس وقت زندگی قسم پرسی کی گزار رہے ہیں، ان کے حوالے سے ان کی بات کرنا بنتا ہے، لیکن یہ بات نہیں کرتے، بلکہ پارٹی بیس پہ چلے جاتے ہیں۔ اگر ایک پارٹی پرفارم نہیں بھی کر پا رہی، اگر وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا نون لیگ کی حکومت ہے یا جس بھی پارٹی کی حکومت ہے، اگر وہ پرفارم نہیں بھی کر پا رہی، تو وہ اگر کسی پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں تو وہ پھر اسی کے حق میں ہی بات کرتے ہیں، چاہے جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں، جتنے بھی حالات دگرگوں ہوں، مہنگائی کے حوالے سے پریشانی ہو، پیٹرول مہنگا ہو، ڈیزل مہنگا ہو، یا اوورال کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوں، تو وہ بات اس طرح سے کھل کے نہیں بیان کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صحافی کو یہ جو ٹون ہے یہ سیٹ نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو کسی پارٹی کے ساتھ منسلک کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اوپن ایک بیانیہ دینا چاہیے، صحافی کا کام ہے کہ وہ تمام اپوزیشن کے حوالے سے بھی بات کرے، حکومت کے حوالے سے بھی بات کرے، اپوزیشن کے اندر اگر کوئی گڑبڑ ہے، اپوزیشن کے اندر اگر کوئی مس مینجمنٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کرے، گورنمنٹ کے حوالے سے بھی بات کرے، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو صحافت ہے اس کا حق وہ پراپر طور پر ادا کر پائے گا۔ لیکن آج کل جب بھی ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی سے کوئی بھی صحافی اپنی صحافت کا صحیح رول پلے نہیں کر پا رہا۔ کچھ چند ایک صحافی ہیں گنے چنے جو کہ بات کچھ معیار کی یا کچھ پائیدار بات کرتے ہیں، کچھ مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن 95% اس وقت جو صحافی برادری ہے ہمارے اینکر حضرات ہیں یا جو بھی ہمارے میڈیا سینٹر ہیں، ان کی جو کوشش ہے وہ اپنے آپ کو ایک پارٹی بنا کے بیٹھے ہیں، اور جس طرح سے مالکان کہتے ہیں وہ اسی طرح سے ہی اسی لائن کو ڈرا کرتے ہیں۔ حالانکہ آج سے 20 سال پہلے یا آج سے 25 سال پہلے صورتحال مختلف تھی، لوگ
گورنمنٹ کے اوپر تنقید کرتے تھے اور تمام صحافی ایک ہی لائن لے کے چلتے تھے کہ گورنمنٹ کو کوئی بھی اگر گورنمنٹ ایشو کریٹ کر رہی تھی یا کاشتکاروں کو پریشانی کا سامنا ہوتا تھا یا تاجر برادری کو پریشانی کا سامنا ہوتا تھا تو وہ مل جل کے سارے گورنمنٹ کے اگینسٹ بات کرتے تھے اور گورنمنٹ کو اس مسائل کی نشاندہی کرتے تھے اور پھر گورنمنٹ کو اس کے حل کی طرف لے کر آتے تھے، مجبور کرتے تھے۔ لیکن آج کل بدقسمتی سے کچھ صحافی کس طرف ہو گئے ہیں، کچھ صحافی کس طرف ہو گئے ہیں، اور اسی طرح سے ہی سینئر صحافی جس طرح میں نے سلمان غنی صاحب کا ذکر کیا، اسی طرح سے ہی جو دیگر سینئر صحافی ہیں وہ بھی ابھی تک بھی اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر پا رہے، حالانکہ پہلے یہ بڑے ہی پائیدار بات کرتے تھے، پارٹی بیس سے ہٹ کے بات کرتے تھے، لیکن جب سے یہ انہوں نے ایک لائن ڈرا کی ہے، پارٹی بیس پہ چلے گئے ہیں مختلف صحافی اور بھی یہ بھی لوگ بھی، تو اس وقت سے یہ لوگ بات اس حساب سے نہیں کر رہے جو عوام کے حقوق کے حوالے سے ہے یا عوام کے اس وقت جو مسائل ہیں اس پہ بات نہیں کر رہے۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے گورنمنٹ کی تعریفیں کی جائیں، گورنمنٹ کی صرف اور صرف اچھائیاں بیان کی جائیں اور جو عوام کو درپیش مسائل ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا جو کام تھا وہ عوام کی بہتری کے لیے انہوں نے اقدامات کرنے تھے اور گورنمنٹ کو آئینہ دکھانا تھا کہ یہاں پہ ایشوز ہیں، یہاں پہ پرابلمز ہیں، یہ آپ نے حل کرنے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے انہوں نے لائن علیحدہ سے لے لی ہے اور اب یہ پارٹی بیس پہ چلے گئے ہیں۔ اب ان کی پارٹی جو بھی مرضی کرتی پھرے، مہنگائی کرتی پھرے یا کچھ بھی کرتی پھرے، یہ لوگ اس کی بیک پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے حق میں بات کرتے ہیں۔